الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ والتابعین لهم بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال تبارک وتعالی اجلالا واکراما فی شأن عظمت نبیہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے حبیب آقا کریم رؤوف الرحیم حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے بڑی خوشی کے لمحات اور مسرتوں والے ساعات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر ایک اور مرتبہ ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت رحمتوں والا برکتوں والا عظیم مقدس مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ عظیم رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں پے در پہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں ہماری گندگی کو دور کرنے کے لیے یا تو ایک ذریعہ پانی کا بنتا ہے یا ایک ذریعہ آگ کا بنتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کسی مقام پہ گندگی جمع ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے پانی بہایا جاتا ہے۔ جب پانی اس مقام سے بہہ جاتا ہے تو وہاں کی زمین پاک ہو جاتی ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے کچرے ہوتے ہیں جس کو جلا دیا جائے تو وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسا پانی ہے کہ جو گندگی کو دور کرتا ہے، لیکن غور کیجئے کہ یہی پانی اگر مسلسل کسی گندا مقام پر، کسی گندی زمین پر پڑتا جائے، برستا جائے تو وہاں کی زمین آسمان سے برسنے والے پانی سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک بھیج کر رحمتوں کی پے در پے مسلسل بارش نازل فرما رہا ہے۔ یہ ایسی بارش ہے کہ جو ہمارے ہر قسم کے گندگیوں کو دور کر دے گی، ہماری جسمانی، ہماری روحانی، ہماری قلبی اور ہماری روحی تمام گندگیوں کو پاک و صاف کر دے گی۔ یہ وہ رمضان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو ہمیں ایسی گندگی جو ہماری آنکھوں میں دکھائی بھی نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دور فرماتا ہے۔ اور یہ رحمتوں کا نزول صرف اور صرف ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل ایک ماہ تک اس کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ چھوٹے سے مقام پہ اگر پانی برستا جائے، ایک دن، 2 دن، 4 دن اور مسلسل 6 دن بھی، اگر 7 دن، ایک ہفتہ بھی اگر برسے تو وہاں کی گندگی کس طریقے سے صاف ہو جاتی ہے اور وہ کس طرح پاکیزہ مقام بن جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جس دل پر، جس قلب پر اور جس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور وہ رحمتیں 1-2 دن نہیں، مسلسل 1 ماہ تک برس رہی ہو، تو وہ انسان بھی اپنے گناہوں سے اور اپنے برے عادات و اطوار سے اور خصلتوں سے کیسے پاک و صاف اور مصفح ہو جائے گا، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، آج چند باتیں آپ کے سامنے ذکر الہی سے متعلق، ذکر اللہ اور اس کے فوائد و ثمرات سے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی دیا ہے
تو انسان کی زندگی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اللہ کی یاد گویا کہ انسان کی زندگی ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت گویا انسان کی موت ہے۔ جب تک اللہ کی یاد ہم کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، گویا ہم دنیا میں زندہ رہنے والے ہیں حقیقی طور پر۔ اگر اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے زندگی نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے موت سے بدتر ہو جائے گی۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ کا ذکر نہ صرف کرنے کی تاکید کی گئی، بلکہ فرمایا گیا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ تو انسان اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا جائے۔ تو ذکر اللہ سے مراد اللہ کی یاد۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے، ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ چھوٹے سے کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت ذکر یہ ہے، حقیقت الذکر ازالۃ الغفلۃ عن الحق۔ حقیقت ذکر یہ ہے کہ انسان رب کی یاد کی غفلت سے دور ہو جائے۔ اگر انسان کے اندر رب کی یاد اور رب سے غافل اگر انسان ہو جاتا ہے تو وہ حقیقت ذکر سے واقف نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز جو انسان کو ہمیشہ رب سے جوڑے رکھتی ہے، رب کی یاد میں مصروف رکھتی ہے، یہی ذکر کی حقیقت کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث شریفہ بھی ہے اور قرآن پاک کی مختلف متعدد آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، تم چاہتے ہو کہ زندگی میں چین ہو، سکون ہو، آرام ہو، آرائش ہو، اور زندگی بالکل اطمینان و خوشحال والی زندگی ہو جائے۔ آج انسان اس کے لیے کیا کیا تگ و دو نہیں کرتا، کیا کیا محنتیں اور کیا کیا مشقتیں نہیں کرتا ہے، آپ حضرات بخوبی واقف ہے۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ذہنی سکون ہو، تناؤ کم ہو، غصہ کم ہو، ڈپریشن کم ہو، بیماریوں کا ازالہ ہو جائے، زندگی میں خوشیاں نصیب ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کے حصول کے لیے انسان کئی علاقوں کا سفر کر رہا ہے، کئی مقامات پر جا رہا ہے، کئی ڈاکٹروں سے رجوع ہو رہا ہے، کئی کونسلروں کے ساتھ وہ اپارٹمنٹ بک کر اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن غفلت کا شکار ہے تو وہ رب کے کلام سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ حقیقی خوشیاں کہاں ملتی ہے، حقیقی چین کہاں نصیب ہوتا ہے، حقیقی سکون تمہیں کہاں حاصل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ لوگوں کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ یہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں میں چین سکون نصیب فرماتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، ذکر الہی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نیک بندوں کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول اور محبوب بندوں کا ذکر فرماتا ہے، وہاں پر ان کا ذکر فرماتا ہے کہ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کے محبوب بندے، مقبول بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی یاد ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو یا تابعین ہو یا تبع تابعین ہو یا بزرگان دین ہو، ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرے، ہر لمحہ وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اللہ کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوتے تھے، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ جس لمحہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ لمحہ ہمارے لیے موت سے بدتر کہلایا جائے گا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بیان کروں
وہ مثال ایک زندے اور مردے کی مثال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بھی وہ زندے اور مردے کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حقیقت میں کون زندہ کہلانے کے قابل ہے؟ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے گویا وہ زندہ شخص کی مانند ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ مردار کی مانند ہے۔ زندہ انسان دنیا میں چلتا ضرور ہے لیکن اللہ کے پاس زندہ وہی کہلائے گا جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، ورنہ مردہ اور زندے مردے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کے ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کیا جاتا ہے، ذکر بالقلب ہے، ذکر باللسان ہے، ذکر بالجوارح ہے، ذکر قلبی جسے کہتے ہیں، ذکر روحی جسے کہتے ہیں، جس ذکر جہری جسے کہتے ہیں، جسے خفی کہتے ہیں، جس ذکر اخفا کہتے ہیں، یہ بہت سارے ذکر کی قسمیں ہیں۔ لیکن حقیقت میں ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بزرگ ہے جن کا نام عطار ذکر کیا جاتا ہے، پورا نام ابھی ذکر ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا ذکر صرف زبان سے کرنا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر جو ہوتا ہے آنکھوں سے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پیروں سے بھی انسان ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ ذکر ہر اعضاء کا ذکر الگ الگ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کیا ذکر ہے؟ انسان یہ آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ اللہ نے آنکھوں کا ذکر رکھ دیا ہے۔ گویا انسان آنکھوں سے تلاوت قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ اللہ نے آنکھوں کا ذکر اس کو شامل فرما دیا ہے۔ انسان زبان سے، انسان آنکھوں سے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تغیر و تبدل کرتا ہے، تو اللہ کے کائنات میں تفکر کرتا ہے تو یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نیک اعمال انجام دیتا ہے تو یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ انسان نیک مجالس میں شریک ہوتا ہے، اچھی مجالس میں جاتا ہے تو یہ پیروں کا ذکر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے تو یہ زبان کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب دل سے اللہ اللہ کہنے لگتا ہے تو یہ انسان کے دل کا ذکر کہلاتا ہے۔ ہر لمحہ انسان ذکر الہی میں مصروف رہ سکتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذکر کرنے کی بہت ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک وتعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، وہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ذاکرین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ انسان ذکر کرنے والا ہوتا ہے تو جب جب ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے گویا وہ اللہ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معیت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے دل میں اپنے نفس میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو اپنے میرے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ،
اگر بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے ذکر کرتے ہوئے تو میں ایک ذراع، ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اگر بندہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے، بڑھ کر ایک ہاتھ میرے آگے چلتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث پاک کے بعد میں آپ کو بزرگوں کے اقوال چند سناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک روایت کرنے والے صحابی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل رواه احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے؟ سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں مارے، یعنی جہاد میں شریک ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ درجات میں بھی بلند ہے اور سونے چاندی اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ عز و جل، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، رمضان مبارک میں خاص طور پر اس عنوان کو رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو خاص طور پہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انسان ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں، مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسان کثرت کے ساتھ کیا جائے، کثرت کے ساتھ کرے، اس لیے کہ حضرت سیدنا محدث رکن عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے تو دو کام تم کثرت کے ساتھ کیا کرو اور دو چیزیں اللہ سے مانگا کرو۔ ایک چیز مانگنے کی ہے، دوسری چیز اللہ سے، اس سے پناہ مانگنے کی ہے۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا؟ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہے ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مقدس میں 4 کام جو بتائے ہیں ہمیں، اس میں سے 2 کام جو کرنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز فرمایا، کلمہ طیبہ کا بطور خاص ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ عظیم کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل ذکر تمام اذکار میں، تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تمام گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور ملوث ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود کا دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے۔
حضرت محدث رکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ بھی نقل فرماتے ہیں. آپ فضائل رمضان میں ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہی تو مجھے ایک ایسا ذکر بتا جس کو میں تیری لیے خاص کر دوں اور وہ ذکر کرتے کرتے تیرا قرب کے منازل اور اعلیٰ درجات پاتا جاؤں. ایسا ذکر تو مجھے بتا دے. تو میرے عزیز بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ ذکر کیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم تھے اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کا شرف انہیں حاصل تھا. وہ عرض کرنے لگے اے اللہ اے باری الہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو ہر خاص و عام پڑھتا ہے, ہر کوئی یہ کلمہ ذکر کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے اس سے زیادہ بہتر ذکر کوئی فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم یہ ذکر کی حقیقت نہیں جانتے. یہ وہ ذکر ہے کہ اگر ساری دنیا اور دنیا کے درمیان تمام چیزیں سارے زمین و آسمان اور سارے زمین و آسمان کے درمیان وما فیہا جو کچھ اشیاء ہے سب کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ یہ کلمے کو ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے تو سب چیزیں بوجھل ہو جائے گی اور یہ کلمہ طیبہ یہ وزنی ہو جائے گا. یہ اللہ کے پاس اس کا یہ مقام ہے کہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ بہتر یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت کے ساتھ کرنے کی ترغیب اور تعلیم فرمائی ہے. تو رمضان میں ایک کام ہے لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ کرنا. اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں. میں یہاں پر وہ تمام فضائل اور تمام احادیث شریفہ کی روایتیں میں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے کہ اس کو سنا پاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی استغفار کی کثرت کی جائے. چوتھا کام ہے دوسرا کام ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھا جائے رمضان کے مقدس مہینے میں اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے اور وہ بھی رمضان جیسے مقدس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے تو یقین اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت ہی فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس روزے کی حالت میں افطار کے وقت دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رمضان کے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ استغفار کی کثرت سے بھی کیا ہوتا ہے ہماری معافی ہوتی ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے جنت کی طلب کیا کرو, جنت کا سوال کیا کرو, جنت کو مانگا کرو. اور چوتھی چیز ہے دوزخ سے پناہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا کرو, اس سے بچنے کے لیے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں کرتے رہو. میرے عزیز بزرگوں دوستو یہ کام ہے جو رمضان میں ہمیں کرنا ہے بطور خاص. اللہ کا ذکر ہمیں ہر لمحہ یاد کرنا چاہیے اور کسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونی چاہیے. اب وہ کیسے غافل نہیں رہیں گے اس کے بارے میں ہمیں بزرگوں نے بہت اچھی ترغیب ہمیں بتائی ہے, بہت اچھی طریقے سے اس کی تعلیم دی ہے. ایک تو ہم ذکر کرتے ہیں, یہ ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل بھی ہے جس کی وجہ سے ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی یاد میں مشغول رہ سکتے ہیں, اللہ کے ذکر میں ہم مصروف رہ سکتے ہیں. بہت آسان کام ہے لیکن ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے بزرگ حضرات اللہ کی راہ میں کیسے یاد کیا کرتے ہیں. غالباً حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مونچھ کتروانے کے لیے جب جاتے ہیں حجام کے پاس جاتے ہیں تو وہ کترنے والا کہتا ہے کہ حضرت آپ کے لب ہل رہے ہیں, آپ کی مونچھ کٹ کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ لمحے کے لیے اپنے ہونٹ کو روک دیں, اپنی زبان کو بند کر لیں. تو اس لیے کہ اگر آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے, اگر اس طریقے سے آپ کی زبان چلتی رہے گی, ہونٹ اگر چلتے رہیں گے ہلتے رہیں گے, تو حضرت نے فرمایا کہ سن بابا میں اپنے ہونٹ کو اور زبان کو ہرگز نہیں روکوں گا. اگر میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کر جائیں لیکن میں ذکر الہی سے میں اپنے زبان اور ہونٹ کو کبھی غافل نہیں رکھ سکوں گا. یہ وہ بزرگ حضرات تھے جنہوں نے
اللہ کی یاد میں مصروف رہ کر اپنی زندگی کو گزار دیا، اور اللہ کی یاد سے جو غافل ہو جاتا ہے اس پر مصیبتیں بھی آتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اس پر آتی ہے۔ آج ہم مصیبتوں کا شکار ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر الہی سے غافل ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر قبضہ جما لیتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے کہ ہم ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور غافل نہ رہیں۔ ایک بزرگ تھے غالباً حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی شہزادی کے ساتھ، بچی کے ساتھ ایک دریا کے کنارے بیٹھے اور بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہو گئے، مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہو گئے اور مچھلیاں پکڑتے پکڑتے اپنی شہزادی کو نصیحت بھی کرنے لگے۔ کیا کہنے لگے کہ دیکھو بیٹے، یہ مچھلی کے گال، یہ جب ہم مچھلی پکڑنے کے لیے جب اوزار ڈالتے ہیں تو مچھلی کون سی مچھلی شکار ہوتی ہے اور کون سی مچھلی چھوٹ کر بھاگ جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بتائیے ابا جان، کون سی ایسی مچھلی ہوتی ہے جو ہمارے گل میں پھنس جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے وہ پھنس جاتی ہے، جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے وہ پھنس جاتی ہے، اور جو غافل نہیں ہوتی، اللہ کی یاد میں مصروف رہتی ہے، وہ اس پکڑنے میں نہیں آتی، شکار میں نہیں آتی۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر ہر چیز کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی ذرہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے، چاہے شجر ہو یا حجر ہو، جھاڑ کے پتے ہو یا درخت کی ٹہنیاں ہو یا ذرات ہو، ریتی کے کنکر ریتی ہی ہو یا پتھر کے کنکر ہو، کوئی چیز ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ ایک بزرگ تھے جو سوچنے لگے، جب یہ آیت شریفہ پڑھے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو انہوں نے سوچا، اللہ کی بارگاہ میں دلی دل میں عرض کیا کہ مولا، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ سننے بھی آنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو اللہ کا ذکر کرنا ہمیں اگر سنائی دے گا تو ہم کو معلوم ہوگا، یقین ہو جائے گا کہ یقین اللہ کا ذکر کر رہی ہے مخلوق۔ یہ کہا، اس کے بعد نماز کا وقت آیا، انہوں نے بیت الخلاء کے لیے جانے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی قدم آگے بڑھایا تو دیکھا کہ بیت الخلاء کے لیے وہ لوٹا پانی لینا شروع کر دیے، تو وہ لوٹا جو پانی اٹھائے تھے، جگ اٹھائے تھے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کرنا ذکر کر دیا، اور ان کو آواز سنائی دینے لگی۔ تو وہ سوچنے لگے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ مرد، اور میں اسے طہارت خانے میں لے کر کیسے جاؤں؟ یہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھیلے کو، اینٹ کو لینا چاہا تاکہ اس سے طہارت و پاکی حاصل کریں، تو لہذا انہوں نے جیسے ہی اینٹ کا ڈھیلا اٹھایا، تو جیسے ہی اینٹ کا ڈھیلا اٹھایا، اس میں سے بھی اللہ کی آواز شروع ہو گئی۔ وہ جیسے ہی بیت الخلاء میں گئے تو وہاں پر بھی دیکھا پانی کی ٹوٹیوں سے، نل سے، ہر جگہ سے اللہ کی آواز ہی آ رہی ہے۔ وہ فوراً باہر نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے ندا آئی، اے بندے، کیا تم نے سمجھا ہے کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے، لیکن سنائی کس لیے نہیں دیتا ہے؟ اگر ہر چیز تمہیں اگر سنائی دے گی تو تم اپنے ضرورتوں کو مکمل نہیں کر پاؤ گے، اپنے کاموں کو تکمیل کر نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان کو سنائی نہیں دیتا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جس لمحے مچھلیاں غافل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، وہ پکڑی جاتی ہے۔ دیکھیے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ویسے ہی ہوتی ہے، ہوشیار بھی ہوتی ہے، ذہین بھی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی اولاد بھی اللہ والی ہوتی ہے۔ وہ بچی کیا کی کہ سن لی والد صاحب سے گفتگو، سننے کے بعد وہ مچھلیوں کا شکار کرتے گئے، پکڑتے گئے۔ اب وقت قریب آیا، رات کا وقت آ گیا، اب شام ہونے کو قریب ہے۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جتنی مچھلیاں پکڑی ہوئی تھی، بٹی میں رکھی ہوئی تھی، وہ ان مچھلیوں میں دیکھیں کہ ٹوکرے میں، وہ برتن میں ایک مچھلی بھی نہیں ہے، ایک مچھلی بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنے مچھلیوں کا شکار کیا لیکن اس میں مچھلیاں ہی نہیں ہیں۔ تو بیٹی سے کہنے لگے، شہزادی سے کہنے لگے کہ بیٹی بتاؤ، اس میں جو مچھلیاں تھیں وہ مچھلیاں کہاں گئی ہیں؟ تو بچی نے پیارے انداز سے کہنے لگی، ابا جان، میں نے وہ سارے مچھلیوں کو پھر سے دریا میں ڈال دیا، پھر سے پانی میں ڈال دیا،
انہوں نے کہا بیٹی تم نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے انہیں محنت سے شکار کیا تھا۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان آپ ہی نے کہا ہے کہ جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے وہ شکار میں آ جاتی ہے، اور اگر ہم یہ مچھلی جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس مچھلی کو گھر لے جا کر اگر ہم پکا کے کھائیں گے تو اس کے اثرات بھی ہمارے دل میں اتر جائیں گے، ہم بھی غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ غافل مچھلی کو اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا دل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، لہٰذا اس ارادے سے میں نے ساری مچھلیوں کو پھر سے میں نے دریا میں ڈال دیا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، لیکن بندہ جب غافل ہو جاتا ہے تو وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان ان تمام کے تمام چیزوں سے بچنا چاہے، مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہے تو ذکر الہی کی کثرت کرے۔ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اپنے دلوں کو پاک صاف ستھرا بنانا چاہتے ہو تو ذکر الہی شروع کر دو، اور ذکر الہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان ذکر الہی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ صبح شام اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ایک تو کیا ہے، بندہ سلسلے نقشبندیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان دل سے ذکر کرے، دست بکار دل بیار۔ یہ صوفیاء کرام کا ان کی اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے ان کا، وہ کہتے ہیں دست بکار دل بیار، کہ ہمارا ہاتھ یہ کام میں لگے رہے، ہمارے ہاتھ کام میں مصروف ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے، دل سے اللہ اللہ کہتا جائے۔ اس کے لیے آسان ہے، ہم چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذکر یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ذکر الہی میں مصروف رہنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم کیا کریں، وہ اذکار، وہ ادعیہ جو ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معمولات میں شامل فرمایا ہے اس کو ہم یاد کر لیں۔ صبح شام کی جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ دعائیں ہم پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ وہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے، اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک تو دعا بھی ہو جاتی ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے بیت الخلاء جاتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو اس وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرو۔ یہ اس کے بعد پھر جب نکلو تو غفرانک پڑھ لیا کرو۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ کے ذکر میں یاد رکھنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب وضو بناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بنانے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اتوضا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد جب وضو کے درمیان ہو تو اس کے بعد درمیان میں وضو میں دعائیں کر لیا کرو، وضو کے ختم پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ توحید چہارم کلمہ پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، کہتا ہے بندے تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، تیرے لیے میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہوتی ہے، انسان کپڑے پہنتا ہے، لباس چینج کرتا ہے تو لباس پہننے سے پہلے کی دعائیں یاد کر لے۔ انسان گھر کے باہر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ وہ دعائیں ہیں صبح سے شام تک انسان کرتا رہتا ہے، بلکہ بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اگر اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا سرکار نے سکھائی ہے، اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ذکر الہی میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہے، کیا ہے کہ دو معوذتین، دونوں جو سورتیں ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو دو سورتیں ہیں یہ سوتے وقت پڑھ لیا کرے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہو جائے گی اور ہماری زندگیوں میں ہر رکاوٹ ہر مصیبت سے نجات بھی حاصل ہو جائے گی، اور ہماری صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا جائے گا، اللہ کے ذکر میں گزرتا جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ کے
ذکر سے انسان کو غافل نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ مصروف رکھنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زبانوں سے بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے تمام اعضاء جسمانی سے مولا تیری یاد اور تیرے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنایا ہے مولا، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔